میرے دوستو یہ محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں۔ اچھا میں ایک بات مزید کرتا ہوں، جب ابو بکر صدیق کا دور ختم ہے، حضرت عمر کا دور ہے، میرے دوستو جب یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ تھا، نفرتوں کی تو بنیاد پہ نہیں تھا۔ یہ عمر فاروق پر اعتراض بات میں ہے، علی المرتضیٰ کے گھرانے پہ پہلے ہے۔ ہمیں کہتے ہو حضرت علی کے پاس ذوالفقار تھی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار تلوار تھی، اوپر اٹھاتے 7 آسمانوں کو چیر دیتی، نیچے کرتے 7 زمینوں کو پھاڑ دیتی۔ تو جو والی تلوار جو تو ہمیں سنا رہا ہے، اب وہ تلوار کہاں گئی تھی؟ اے کذاب، دراصل تو اہل بیت کا دشمن ہے، دراصل تو اہل بیت کا مخالف ہے، اور تیرے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ یاد رکھنا، نفرتوں والوں کو تو مخمل کے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی۔ تجھے سکون کی نیند نہیں ملے گی، تجھے سکون کی زندگی نہیں ملے گی، تو 2 لقمے بھی بڑی پرامن طریقے سے نہیں کھائے گا۔ اوے حسد کی آگ میں جلنے والا، سورۃ فلق ومن شر حاسد اذا حسد کا وظیفہ پڑھا کر، تیرا حسد ختم ہوگا، تیری نفرتیں ختم ہوگی، تیری قدورتیں ختم ہوگی، تو محبتیں بتانے والا بن، سکون کی نیند پائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کا پیار۔ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ اگر وہ سچے نہیں تھے تو علی نے انہیں زندہ کیوں رہنے دیا؟ علی کے مقابلے پر جو بنے تھے، اگر وہ سچے خلیفہ نہیں تھے تو علی نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بن کے بیٹھے رہے۔ سلامت رہو، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے۔ فرعون سچا خدا تھا کہ اسے اللہ نے چھوڑ دیا، نمرود کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا، شداد کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ مصلحت خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے پر 3 کیوں آنے دیے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اب یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے کہ جناب اگر ان کے تعلقات علی سے اچھے نہ ہوتے تو مولا علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ سوال پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے منبر رسول پر کہ مذہب شیعہ پر کوئی بھی سوال نیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے پرانے تیر ہیں جنہیں تیز کر کر کے ہر زمانے میں یہ اپنے شیطان کو راضی اور خوش کرتے ہیں کہ جی اگر مولا علی ان کو حق کا خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو وہ انہیں مسئلے بتاتے کیوں؟ ایک جواب ہے شیخ مفید علیہ رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خود کو سچے خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ آل محمد آپ کو سلامت، خوش ہو میرا چاہتا، اگر وہ خود کو خلیفہ پر حق سمجھتے تھے تو وہ مسئلے خان صاحب قبلہ علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ اور باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی انہوں نے کوئی سوال پوچھا تو مولا علی نے ان کی مشکل کشائی کیوں کی؟ اگر مولا علی کے ان سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو علی مسئلے بتاتا کیوں؟ علی ہلاکت سے بچاتا کیوں؟ علی مشکل کشائی کرتا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ فرعون سانس لیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، فرعون کھانا کھاتا تھا، رزق اللہ دیتا تھا، فرعون زندہ رہتا تھا، زندگی اللہ نے دی تھی۔ اب اگر کوئی جاہل اور بے وقوف یہ سمجھے کہ اللہ اور فرعون کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے کیونکہ ہوا اللہ دیتا تھا، کیونکہ رزق اللہ دیتا تھا، کیونکہ کھانا اللہ دیتا تھا، نہیں، لیکن عقل مند یہ بات سمجھائے گا کہ فرعون جیسے ملعون دشمن کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمنوں کو ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی سلامت و آباد شام۔ کیونکہ علی مشکل کشائے کائنات ہے۔
بسم اللہ مرشد. کیونکہ میرا مولا مشکل کشائے کائنات ہے، اس لیے وہ سب کو بچائے گا اس دنیا کے اندر. کیونکہ شفاعت عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں. پھر توجہ چاہتا ہوں، شفاعت عمل میں ہے، پریشان چہروں سے نہیں. یقین نہ ہو تو بے شک سوال کر لینا، کھلے عام اجازت ہے. ہم ابو جہل کے بھکاری نہیں کہ سوالوں سے گھبرائیں. ہم نے علی کی ولایت سقیفے کے حجرے سے نہیں لی، غدیر کے میدان سے لی. ماں کی شرافت کی مجبوری ہے کہ علی ولی اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ چور آ چکا ہے روپ بدل کے. اسی لیے تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ بتاؤ ابلیس کا مطلب کیا ہے. ابلیس ایک لفظ ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. یہ تلبیس ہے. ابلیس کیا ہے؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا کیوں؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا ہے لباس کی وجہ سے. یہ نیک تھا نہیں. نہیں میں اس بات سمجھاؤں گا تو پھر آگے چلوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو شیطان کو کیوں نہیں روکو؟ یا تو روئے زمین کا ایک عالم لے کر آئیں جو مکر جائے کہ شیطان نمازی نہ تھا. 2000 سال کا سجدہ کیا ہے صرف. نتیجے بعد میں نکلتے رہیں گے. ایک فکرہ نہ کہا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا. جب شفیع اللہ کے منکر کو عبادت فائدہ نہیں دیتی تو علی ولی اللہ کے منکر کو عبادت کیسے فائدہ؟ اس کی کمینگی بھی بڑی واضح ہے. اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا. کون مومن ہے جسے یہ بات کھول کے بتانے کی ضرورت ہے؟ آدم کوئی ایک چیز سے تھوڑی بنا تھا. آدم بنا تھا 4 چیزوں سے. آگ، جو نہیں بول رہے پتہ انہیں بھی ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے. ان 4 چیزوں سے آدم بنا تھا. پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ شیطان نے آگ کی مخالفت کی ہو، پانی پر اعتراض کیا ہو، ہوا پر کیا ہو. ان تینوں پر اسے کوئی اعتراض نہیں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے. زبردستی کی داد نہیں چاہیے، بد عقیدہ بے غیرت کی داد نہیں چاہیے. جسے علی کی ولایت پر اعتراض ہے وہ اپنی واہ واہ بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ جب اسے نماز فائدہ نہیں دیتی تو واہ واہ کیسے فائدہ دے دے گی؟ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جس کے دل و جگر میں علی کی ولایت موجود ہے. نہ شیطان کو آگ پر اعتراض ہے، نہ پانی پر اعتراض ہے، نہ ہوا پر اعتراض ہے. اسے اعتراض ہے خالی تراب پر. اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے ہر منکر ولایت کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کی ولایت کے منکر کی کیسے کرتا؟